کوئی چیز جو اس کے اندر میں معذرت کر کے کہوں گی something which is really has an element of divinity in it. جیسے کہ کہا تھا علامہ اقبال نے کہ شاعری جزوی است از پیغمبری، کچھ نہ کچھ اس میں ایسا ہے جو کہ عام کشمکش روزگار جو ہے اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اور یہ جڑا ہوا ہے قدروں سے، کچھ ہیومن ویلیوز، کچھ اقدار جو کہ انسانیت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ جب فنیٹسزم کا ایک ریلا آئے تو وہ اقدار بالکل پیروں تلے کچلی ہوئی ہم کو نظر آتی ہیں، اور ایسی صورت میں ادیب کا یا شاعر کا حال کیا بنتا ہے؟ سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ اس کا فورم نہیں رہتا باقی۔ دیکھیے، ادیب کو یا شاعر کو اپنے لیے ایک فورم چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ کچھ پیش کر سکے، اور وہ فورم اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ بالکل اجازت، ماحول اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے ادوار میں سے گزرتے رہے ہیں۔ آج جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، بدنصیبی سے کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر ہماری وارز ہوتی رہتی ہیں انڈیا سے، اور ایوری ٹائم انڈیا کے ساتھ وار ہو تو وہ تمام جو ہے قدریں وہ سب دھڑ سے گر جاتی ہیں، اور اس میں پھر کیا ایک گلے کی اور ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک ٹرائبل قسم کی کہ میرا قبیلہ، رائٹ اور رانگ مائی ٹرائب، یہ ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے شروع میں فنون میں لکھنا شروع کیا تھا، اور احمد عظیم قاسمی صاحب جو خود ایک بہت ہی ہیومین رائٹر تھے، وہ فنون نکال رہے تھے، تو یہ 70 کی وار کے بعد میں نے ایک نظم لکھی تھی جو کہ جنگ کے خلاف تھی، اور اس میں وہ یہ تھا کہ مجھ کو بھارت سے نفرت نہیں، یہ اس کا ایک شعر مصرع مجھے اب تک یاد۔ انہوں نے نہیں چھاپی، انہوں نے واپس کر دی، انہوں نے کہا فہمیدہ پیاری بہن، یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں لکھ سکیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایک ادیب کے لیے تو یہی ہوتی ہے۔ اس صورت میں وہ کیا کرے؟ لکھ کر گھڑے میں ڈالتا رہے، یہی وہ اکثر اپنے آپ کو کرنے پر مجبور پاتا ہے۔ تو جب یہ فنیٹسزم کا دور ہو اور ایکسٹریمزم کا دور ہو تو اس کے اندر ادیب کی ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو جب پارٹیشن ہوا تھا اس وقت بھی تو یہی تھا، یعنی قتل عام تھا یہاں پاکستان میں ہندوؤں اور سکھوں کو، اور وہاں پر مسلمانوں کو۔ اس وقت کے آپ ادیب کا اور اس کا رول کیا تھا، اس وقت انہوں نے کیا کیا، یہ سب سے بڑھ کر ہم کو بتاتے ہیں جو ترقی پسند مصنفین میں وہ لوگ زیادہ تر شامل تھے، یا کچھ ایسے بھی تھے منٹو کی طریقے سے جو اس کا حصہ نہیں تھے۔ ادیب کا رول کیا ہے؟ منٹو نے ٹھنڈا گوشت میں کیا بتایا ہم کو؟ بنیادی طور پر انسان کو سمجھنا، انسان کے اندر جو اس کی مختلف اسٹرائیونگز ہیں ان کو گراسپ کر لینا، یہی ایک ادیب کا کام ہے۔ وہ ایک جرنلسٹ کے کام سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، وہ اس کی گہرائیوں میں جاتا ہے۔ ٹھنڈا گوشت کی کہانی اگر آپ یاد کریں، اور رضا میں سمجھتی ہوں یہ ہے ایک ادیب کا اصل رول، کہ لوٹ مار ہو رہی ہے اور لوگ حملہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک سکھ کیریکٹر انہوں نے دکھایا کہ وہ حملہ کرتا ہے اور لوگوں کے، مسلمانوں کے گھر لوٹ رہا ہے اور مسلمانوں کی کو قتل کر رہا ہے۔ ایسا ہی ایک یہ مین کیریکٹر ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ ایک گھر میں جاتا ہے، بڑی خوبصورت کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے کہ وہ چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید بے ہوش ہے، اور وہ اس کو ریپ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ ریپ کر رہا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مر چکی ہے، وہ ایک لاش کو ریپ کر رہا ہے۔ اور پھر وہ واپس آتا ہے اپنی محبوبہ کے پاس، اور وہاں پر وہ بڑی کوشش کرتی ہے اس سے دوبارہ کہ اس سے وہ ہم بستری کرے، لیکن وہ امپوٹنٹ ہو چکا ہے، وہ امپوٹنٹ ہو گیا
کیونکہ اس کو اچانک پتہ چلا ایک لمحے میں کہ وہ لاش کے ساتھ ریپ کر رہا ہے، اور اس چیز نے اس کی پوٹینسی جو شہوت جو تھی، اس کی لسٹ، وہ ختم کر دی. اس طریقے سے یہ افسانہ، جس پہ اس کے زمانے میں بھی آبسینٹی کے مقدمے چلے تھے، یہ افسانہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ پورا جو تھا اپنے پڑوسیوں کو قتل کرنے کا اور ان کی سامان لوٹنے کا، اور یہ جو چیز تھی وہ اٹ واز لائک ریپنگ اے ڈیڈ باڈی. اور اس میں سے وہ جو ایک زندگی کی رمق تھی وہ اس میں نہیں رہ گئی تھی. وہ ساری ایکٹیویٹی جو اس وقت وہاں ہو رہی تھی اس میں انسانیت باقی نہیں رہ گئی تھی، اس میں زندگی باقی نہیں رہ گئی تھی. کیونکہ زندگی کے اندر صرف ایول نہیں ہے، زندگی کے اندر انگرینڈ کوئی خیر کا بھی جزو کہیں پیوست ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اسی کو سامنے لانے کے لیے منٹو نے یہ کہانی لکھی تھی، اور یہی اس کا ادب کا یہ رول ہے جو کہ اس کو ادا کرنا چاہیے. شکریہ. آپ نے بہت سے ادوار کی بات کی، اور سب سے اہم یہ کہ جو ماضی کے ہمارے مختلف حصے رہے ہیں، تقسیم ہو یا چاہے آپ نے بھارت کے ساتھ جنگ کا حوالہ دیا، لیکن میں زائدہ ہنا صاحبہ سے کہوں گا کہ آج کے حوالے سے جو آج کے ہمارے چیلنجز ہیں وہ جو ہم سامنا کر رہے ہیں، اس میں آپ کہاں دیکھتی ہیں کہ کیا رول ہے ہمارے شاعروں کا، ادیبوں کا، لکھنے والوں کا، پڑھنے والوں کا؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں وہ لوگ، وہ لکھنے والے یا وہ ادیب یا وہ شاعر یا سول سوسائٹی کے لوگ جو... وہ کہیں کھڑی ہو جائے، آپ دکھائی نہیں دے رہی، وہاں چلی جائیے. میں کھڑی ہو جاؤں؟ کیوں؟ رہی تھی کہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم شاعر ہیں یا ادیب ہیں یا آرٹسٹ ہیں یا سول سوسائٹی کے بہت سرگرم لوگ ہیں، تو ہم بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہم خیر کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم اس کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف لڑ رہے ہیں. لیکن اچانک، جسے کہتے ہیں نا ون فائن مارننگ، تو ایک نہایت خوشگوار تو نہیں، تاریک صبح مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو لبرل فاشسٹ کا قبیلہ ہے. چونکہ ہمارے جو بعض نہایت سرگرم، میں انہیں انتہا پسند تو نہیں کہوں گی، میں یہ عرض کروں گی کہ بھئی وہ شاید کچھ راہ بھٹک گئے ہیں، چونکہ ان میں سے ایک صاحب تو اتنے بڑے اور اتنے اہم آدمی کے بیٹے ہیں کہ اس آدمی نے لڑتے لڑتے جان دے دی انتہا پسندی کے خلاف. تو ان کے دست مبارک سے پہلی مرتبہ یہ لفظ لبرل فاشسٹ میں نے سنا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر رحمان بابا کا مزار بم سے اڑا دیا جائے، داتا دربار پہ حملہ ہو، یا اور اس قسم کے تمام، یہ خود کراچی یہیں قریب میں ہی ہمارے عبداللہ شاہ غازی ہیں، ان کے مزار پہ حملہ ہو، لوگ مارے جائیں، تو یہ سب اگر اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں تو اس وقت تو کوئی کچھ نہیں کہتا. اس وقت تو یہ کہتے ہیں ہاں صاحب بہت برا ہوا، اور یہ یقیناً یہ ہندوستان والوں نے کچھ بھیجا ہے، کچھ افغانستان کے راستے آئے ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے اندر کہیں بیماری ایک سرایت کر گئی ہے جس نے اس حد کی انتہا پسندی بھڑکائی ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے. اب یہ جو صورتحال ہے کہ جہاں جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، حالی نے کہا تھا کہ وہ ابو بکر و تغلب کی باہم لڑائی، تو اب وہ قبائل کی لڑائی ہو چکی ہے. پختونخوا کے علاقے میں قبریں کھود دی جاتی ہیں، اگر وہ جو جس کی قبر ہے وہ آپ کے مسلک کا نہیں ہے تو اس کو آپ پھانسی دے دیتے ہیں، اس کا پنجل نکال کے. تو ادیب تو بہت مشکل میں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہیں سے ادب کی اصل قوت پھوٹتی ہے. یہیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادیب نے اگر لڑکپن میں یا کم عمری میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ افسانہ لکھے گا، ناول لکھے گا، شعر لکھے گا، ڈرامہ لکھے گا، احتجاج کرے گا، تو یہ اس نے کیا محض فیشن کے طور پہ کیا تھا، یا کیا یہ اس نے
اس کا ایک نقطۂ نظر تھا، اس کا ایک ایمان تھا کہ اسے لکھنا چاہیے. اسے وہ چونکہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہتھیار اٹھانے کو گناہ سمجھتا ہے. انسان کے قتل کو صرف کتابوں میں نہیں لکھتا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، بلکہ واقعی اس کو وہ پریکٹس کرتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. چنانچہ وہ اپنے قلم سے لڑائی لڑتا ہے. تو اس لڑائی میں وہ کتنا سنجیدہ ہے، اس کے جو مخالفین ہیں وہ اس کو اور اس کے سماج کو برباد کرنے، تہس نہس کرنے، اقدار کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وہ اپنی اقدار کے لیے اپنے لفظوں سے کس طرح لڑائی کو آگے بڑھاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت کی صورتحال میں یقیناً بہت مشکل ہے ادیبوں کے لیے یا شاعروں کے لیے حرف حق کہنا، حرف حق لکھنا، لیکن یہی اصل لڑائی ہے ادیب کی اور یہی اصل کام ہے اس کا. اس میں اگر اس کو یہ خوف لاحق ہو جائے کہ ہم مار دیے جائیں گے یا ہمارے گھر لٹ جائیں گے یا ہم لبرل فاشسٹ ہیں، ہمیں جو ہے نا سماج کے حاشیوں پر دھکیل دیا جائے گا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ادیب کا اصل کردار شروع ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جانے، وہ جانے کہ اس کے خلاف کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ اپنی بات پر قائم رہے، اپنے نقطۂ نظر پر قائم رہے، اپنے اقدار کے لیے لڑے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ لڑائی آج سے نہیں، بہت عرصہ دراز سے جاری ہے، شاید روز ازل سے جاری ہے. اور ہم نے تو ابھی فہمیدہ نے مثال دی، ہندوستان اور پاکستان جب الگ ہوئے ایک دوسرے سے تو اس وقت جو جنون کا عالم تھا اس میں بھی سب سے زیادہ جو طاقتور طبقہ ابھر کے آیا تھا وہ ادیبوں اور شاعروں کا تھا. انہوں نے کمال تحریریں لکھی تھیں اور انہوں نے واقعی ایک جو سیلاب بلاخیز تھا جنونیت کا اور انتہا پسندی کا، اس کے خلاف ایک بند باندھا تھا. تو اب بھی اس وقت ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہم نے تو یوں بھی ابھی وہ اپنی بات کہیں گی، مدیحہ کہیں گی. ضیاء الحق کا جو زمانہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ ایسا ہی زمانہ تھا کہ جس میں کیسے کیسے لوگوں نے اپنی تحریریں لکھی، تمام باتیں سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے کہ اس کی انہیں کیا قیمت ادا کرنی ہو سکتی ہے. میرے خیال میں یہ بڑا واضح سیناریو ہے، بڑا واضح منظرنامہ ہے. اس میں کسی قسم کی الجھن کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ادیب، شاعر یا فنکار جو اس لڑائی کو لڑنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں اور جو سرفگندہ ہونا چاہتے ہیں وہ دوسری طرف ہو جائیں. بس میرا یہ کہنا ہے. شکریہ. آپ لبرل فاشسٹ جو ہیں ان کی محاذہ کروا رہی ہیں باقیوں سے. مدیحہ، اب آپ کو میں زحمت دوں گا کہ کچھ آپ بھی کہیں. میں نے تو ایکچولی اپنے سیشن میں کہنا تھا جو 2 بجے ہے، لیکن چونکہ رضا نے علی سیٹھی شاید نہیں آئے تو، اور میں ادیب تو نہیں ہوں لیکن اجوکا نے جو ڈرامے کیے بہت سے اکثریت ان وہ جو پلیز ہیں وہ اوریجنل رائٹنگ ہے. اور تھیٹر ایک ایسی صنف ہے کہ ادیب کی تو کتاب جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے آپ لکھتے ہیں. ضرور لبرل فیشسٹ کا آپ پہ لیبل لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ ایکچولی تھیٹر پرفارم کرنے جاتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں آپ ہر قسم کی آڈینسز کے سامنے پرفارم کرتے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک اجوکا کا پلے جو کہ بہت کنٹروورشل ہوا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، برقع وگینزا کے حوالے سے بات کروں گی. ایکچولی تو شاہد ندیم جو کہ اس کے رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں انہیں ہونا چاہیے تھا، بٹ بہرحال I think I can share with you a little bit about this particular production, کیونکہ یہ ایک اٹیمپٹ تھا اجوکا کی طرف سے یا شاہد کی طرف سے کہ جس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش، کیونکہ ظاہر ہے ایک انالیسس بہت ضروری ہوتا ہے اس معاشرے میں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. اور جب معاشرے میں اس قسم کی ٹینڈنسیز اور ٹرینڈز آپ دیکھتے ہیں جو کہ خیر بہت پہلے سے نظر تو ہمیں آ رہی تھیں، لیکن جو کہ
ایک اس پوائنٹ پہ ہمیں جب پہنچ جاتی ہیں, ایسے موڑ پہ ہم اپنے آپ کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں, تو اس پہ ڈفرینٹ طریقے سے ادیب ریئیکٹ کرتا ہے, رائٹر ریئیکٹ کرتا ہے, اور ایک پلے رائٹ جو ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے. تو برقع ویگنزا واز ایکچولی strangely enough a light hearted look at a very, very grim topic, which is extremism, which is what we are seeing around us for so many